السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے مثالی شوہر۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے یعنی تقریباً 15 دن پہلے اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اصل میں اس سے پہلے ہم مثالی بیوی کیسے ہونا یہ عنوان کے تحت کچھ باتیں سنیں، اس کے بعد مثالی شوہر جیسے یہ عنوان شروع ہوا تو پچھلے ہفتے سفر کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں، اس لیے اس عنوان کو روکنا پڑا تھا، تو جہاں سے ہم روکے پھر وہیں سے انشاءاللہ اس عنوان کو شروع کریں گے۔ جس دن مثالی شوہر کا پہلا عنوان یعنی پہلا پارٹ جو تھا اس میں آپ لوگوں کے سامنے صرف 2 باتیں رکھا۔ مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنی بیوی کو مارنے والا نہیں ہوتا، اور دوسری چیز یہ رکھا تھا کہ مثالی شوہر غیرت مند ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا۔ اب تیسری چیز دیکھیں گے، مثالی شوہر محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے، دیکھیے میں بار بار یہ بات بولتے رہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف نماز، روزے، حج، عمرہ اور زکوٰۃ کے حد تک ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ تو ہم کو اگر ہمارے نبی کی زندگی سے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اگر نمونہ لے لے، چاہے وہ اخلاق میں ہو، معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، بات چیت میں ہو، شادی بیاہ کے معاملات، ہر چیز میں اگر نبی کو جو نمونہ مانیں گا تو پھر اس کی زندگی بھی چین و سکون کے ساتھ گزرے گی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں مانتے، اور بولنے والے بھی اکثر جو تقاریر ہوتے ہیں عام طور پر چاہے وہ خواتین کے گھروں میں ہو یا پھر مساجد میں بھی زیادہ تر جو عنوان ہوتے ہیں ہمیشہ نماز کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنا، اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بتائے، اور شوہر ہے تو اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا اخلاق کے تعلق سے بہت ہی کم بولا جاتا، خاص طور سے زندگی گزارنے کے طریقے اور میاں بیوی کے حقوق میں تو بہت ہی کم چیزیں ایسی بولی جاتی ہے۔ تو اس لیے بس ایک روٹین چلتے آ رہا ہے اجتماعات کا بھی، گھروں میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں تو ہمیشہ نماز نماز نماز، وہی باتیں بولتی ہیں، وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن معاملات کے بارے میں بہت ہی کم بولا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ نمازی تو رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جھگڑالو بھی رہتے ہیں، نمازی بھی رہتے ہیں، داڑھی ٹوپے والے بھی رہتے ہیں، حج عمرہ کرے سو بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو کوئی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بھی میں یہ بات بولا تھا کہ باجی ہے، بہت نمازی، متقی، پرہیزگار ہیں، پردہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شوہر کے ساتھ معاملات برے سے برا، بد سے بد
بدترین طریقے سے وہ پیش آتے ہیں۔ ادھر شوہر کا بھی وہی معاملہ ہے، نمازی، ٹوپی داڑھی سب کچھ ہے، لیکن بیویوں کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم۔ گھر میں آتا ہے تو غصے کے ساتھ آتا ہے، ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے مار پیٹ گندی زبان یہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بتانے والے ایک تو زیادہ یہ چیزوں کو نہیں بتائے اور سننے والے بھی اس کو سنے نہیں سمجھے نہیں۔ تو اس لیے میں ایک ایک کر کے تفصیل سے یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عائشہ جو نام تھا اس کو عائش کر کر بلاتے تھے، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حمیرہ نام سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے۔ کچھ ضعیف روایتیں ہیں بہرحال، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک نک نیم سے بلاتے ہیں اپنی بیوی کو، تو یہ محبت کا اظہار ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم گھریلو زندگی دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلیٹ میں کھاتے، یعنی بیوی بھی اور شوہر بھی دونوں ایک پلیٹ میں کھا رہے، اور بیویاں جس جگہ سے ہڈی منہ لگا کے جہاں سے گوشت کھاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو لیتے ہیں، اسی جگہ سے منہ لگا کے کھاتے ہیں، اور جس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتیں ملتی ہے کہ جہاں سے شوربہ پیتی ہے اسی جگہ سے اپنے ہونٹ لگا کے شوربہ پی رہے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل لائف ہے، یہ کیوں بتایا گیا؟ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہمارا دین جو ہے ہمیں ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں نماز کیسے پڑھنا تمہارے کو مل گیا، رہنمائی مل گئی، وہاں پر پرسنل لائف، میاں بیوی کی جو پرسنل چیزیں ہیں، گھریلو زندگی ہے، اس کا بھی ہمارے دین میں طریقہ ملتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے جو اسلام ہم کو ملا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمام چیزیں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ انتظام کر دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، جو گھریلو طریقہ میاں بیوی کے معاملات بھی کیسے ہونا، یہ بتانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری لکھی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایتیں جو پرسنل لائف کے تعلق سے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے میرے ساتھ میرے شوہر میرے نبی اس طرح رہتے تھے، ہم ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک جگہ سے ایک گوشت کھاتے تھے، ایک جگہ سے ہونٹ لگا کے شوربہ پیتے تھے۔ یہ تمام چیزیں کیوں بتائی گئیں؟ یہ اسی لیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تمہارے لیے نبی نمونہ ہے، تو نبی کی زندگی دیکھو، تم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ آج یہ چیزیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے پھر لڑائیاں جھگڑے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آخری سانس جب چل رہی تھی کہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھے۔ آج تو بس ایسے حالات ہے کہ بس شوہر مر گیا تو میاں بیوی کا رشتہ ہی ختم، اس کی شکل بھی دیکھنے نہیں دیتے، ایسے حالات ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور محبت کا اظہار کرنے کا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ افسوس کرتے تھے، بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے جو غم میں ساتھ دی، اس عورت ہے، وہ بیوی ہے جو غم کے وقت ساتھ دی، سپورٹ کری۔ تو غم کا ساتھی خوشی میں جب نہیں رہتا تو انسان بہت مس کرتا۔ کسی بھی انسان کو جب دوستی ہوتی ہے، محبت ایک دوسرے سے ہوتی ہے، غم میں سپورٹ کرنے والا جو دوست ہوتا ہے، جب میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی اور اگر میرا دوست میری زندگی میں اس وقت نہ ہو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ غم میں اتنا ساتھ دیا بھائی، لیکن اب خوشی میں ساتھ نہیں ہے میرا دوست، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد آتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ان کے سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار تھا۔ ویسے اگر محبت کے اگر ہم واقعات دیکھیں گے تو بہت سارے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے تھے۔ آئندہ چل کے انشاءاللہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو یہ تیسری چیز، مثالی شوہر اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز، مثالی شوہر وقت دیتا ہے، اپنی بیویوں کے لیے وقت دینا یہ مثالی شوہر کی نشانی ہے۔ آج یہ بھاگ دوڑ والی زندگی، دنیا کی محبت، پیسے کمانے اور جمانے کے لالچ میں انسان اپنی پرسنل لائف کو کھو جاتا ہے۔ پرسنل لائف جو ہوتی ہے، اس کی میریڈ لائف جو ہوتی ہے، اس پر دھیان ہی نہیں دیتا۔ دنیا کے کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں
اپنی بیوی بچوں سے وہ خود وقت نہیں دے پاتا، بیوی بچوں کی محبت حاصل نہیں کر پاتا۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں سال 30 سال 35 سال 40 سال ایک آدمی سعودی اور دبئی میں گزار دے رہے۔ کیا محبت ملی بیوی کی، کیا محبت ملی بچوں کی؟ پیسوں کے چکر میں پوری زندگی پیسے کمانے میں لگا دیے۔ اور کئی لوگ یہاں پر جو انڈیا میں رہتے ہوئے بھی جاب کے چکر میں، آج سب کو جاب کرنے کا شوق ہو گیا، لڑکیاں بھی جاب کرنے کے چکر میں ہیں، لڑکے بھی جاب، تو لڑکی ایک جگہ رہتی ہے، لڑکا ایک جگہ رہتا ہے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، 15 دن کہیں چلے گیا اس کے جاب کے چکر میں، یہ شوہر کو چھوڑ دی، یہ بھی جاب کر رہی، تو یہ بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دے کہ 8 دن 15 دن یہ کہیں رہتی ہے، وہ کہیں رہتی ہے، ملتے ہیں تو کبھی 8 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں ایک مرتبہ۔ یاد رکھو وقت دینا یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں گے تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جو 11 بیویوں کے تعلق سے جب کبھی بھی کوئی واقعہ سنایا بھی جاتا تو ہمیشہ سوتنوں کے جھگڑوں کے بارے میں زیادہ سنایا جاتا، لیکن ان کے درمیان جو محبت تھی اس کے بارے میں بہت ہی کم بولا جاتا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے ہیں خیریت پوچھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس وقت جتنے بھی 9 یا 11 جتنی بھی بیویاں تھیں، عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے لیے ہر بیوی کے پاس جا کے آتے، پوچھتے۔ تو اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو وقت دے رہے، یہاں پر وقت ہی نہیں دیتا شوہر، شادی کر لیا بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پیسے کے چکر میں، جاب کے چکر میں چلے گیا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، مثالی شوہر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد سب کے پاس جاتے، خیریت معلوم کرتے، پھر عشاء کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ تمام بیویاں کسی نہ کسی ایک جگہ پر جمع ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے۔ عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک جگہ جمع کرتے، ایک دوسرے سے مذاق کرتی تھی اللہ کے رسول کی بیویاں۔ ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے تھے، یاد رکھو۔ حالانکہ گھر چھوٹے، کھانے پینے کے، رہائش کے، عیش و آرام کی چیزیں نہیں، سونا چاندی نہیں، نرم بستر نہیں، مزے کے کھانے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ایک چین و سکون کی زندگی کیسے گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ؟ کیونکہ وقت دیے۔ عشاء کے بعد سب بیٹھ کے ایک دوسرے سے مذاق کرتے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے، اصل میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ جمتا تھا، یعنی جتنی بھی سوتنیں تھیں ان میں زیادہ دوستی، زیادہ محبت ان دونوں کی تھی، زیادہ جمتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز کھانے کی بنا دی اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آ کے دے دی کھانے کے لیے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں یہ تمہارے منہ پہ لگا دوں گی، اور بولنے کے بعد فوراً نکالی وہ کھانے کی چیز جو تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہنسے اور اس کے بعد بولے اب میں عائشہ کے ہاتھ پکڑوں گا، اے سودا وہی چیز نکال کے تم عائشہ کو لگا دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کے وہ کھانے کی چیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ لگا دی۔ ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ یہ واقعہ کبھی سناتے؟ یہ واقعہ کبھی اجتماعات میں بولا جاتا؟ یہ واقعہ جو میاں بیوی کے ہنسی مذاق والے اللہ کے رسول کی زندگی میں جو ملتے، کہیں پر سنایا نہیں جاتا، کہیں پر بولا نہیں جاتا۔ ہم دین بولے تو صرف نماز، روزہ، قرآن، ذکر، بس یہی ہے بھائی، اسی پہ بولو، اسی پہ بولو، اسی پہ بولو، یہی روٹین میں چلتے آ رہا۔ لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے واقعات اللہ کے رسول کے اپنے بیویوں کے ساتھ اور آپس میں سوتنوں کے جو محبت کے واقعات، یہ کون بتائے ہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے لوگوں۔ تو یہاں پر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے ایک مرتبہ دیکھو کیسے مل کے رہتے تھے۔ آج اگر سوتنوں کی بات میں انشاءاللہ آگے کروں گا اگر وقت رہا تو، وہ تو ایک تو اصل میں ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ سوتنیں بھی کبھی مل کے رہ سکتی ہے ایک جگہ ایک گھر میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، اس لیے کرنا نہیں، رکھنا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی اگر زندگی دیکھیں گے کتنے ایسے واقعات ملتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے، ایک بیوی کے نہیں کئی بیویاں ساتھ میں تھی، بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے آنے کی آواز سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے آنے کی آواز سنتے ہی ان کی بیویاں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اندر چلے گئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول کیوں ہنس رہے؟ تمہاری آواز سن کے اے عمر میری بیویاں اندر بھاگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے ان کی بیویوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے، اے عورتوں تم اللہ کے رسول سے ڈرنا تھا، مجھ سے ڈرتی ہو لیکن اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی۔
اندر سے ان کی بیویوں کی آواز آئی، نہیں اے عمر تم کو دیکھ کے ہم کو ڈر لگتا ہے، تم کو دیکھتے ہی ہم کو ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم اندر چلے گئے۔ تو کیا پتہ چلا اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جنگ میں لے کے جاتے تھے، کبھی کبھی سفر میں لے کے جاتے تھے، جنگ میں بھی لے کے جاتے تھے، اور کبھی رات کو گھومنے لے کے جاتے تھے۔ اور ایک تو مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کے نکلے رات میں اور دونوں مل کے دوڑ لگائے، رننگ کرے، کتنی مرتبہ ہم یہ سنیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بھی وقت دیتے تھے۔ یہ روایت جو دوڑ لگانے کی ہے یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ واقعات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنی بیویوں کو وقت دینے والا ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے وہ پیسے کمانے کے چکر میں ہو، دنیا کمانے کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، جاب کے چکر میں، یا دوستوں کے چکر میں۔ لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ شوہر ہمیشہ باہر رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، رات کو 12-1 بجے آتا ہے، آ کے بس کھا کے سو جاتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے 11-12 بجے تو پھر چلے جاتا دوست۔ ہمیشہ دوست ہی، اس کو بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یاد آئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، خاص طور سے دوسری شادی کرنے والے مردوں کی ایک بہت بڑی غلطی، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ یا تو 2 کر لیے، 3 کر لیے تو یا تو پہلی کے اوپر ظلم کرتے یا دوسری کے اوپر ظلم کرتے۔ میرے پاس کئی شکایتیں آتی، کئی لوگ طلاق خلا تک باتیں چلے جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میں اس ٹاپک کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ جو بھی انسان نکاح کرتا ہے، اصل میں اس کی بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، اگر اجازت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے دونوں کو سنبھالنے کی تو دونوں کو برابر حقوق دینے کی وہ کوشش کرے، دونوں کو برابر وقت دینے کی کوشش کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جتنے بھی دوسری شادی کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، وہ فیل ہونے کی اور لڑائیاں جھگڑا طلاق خلا تک جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وقت نہیں دیتے۔ کیسے؟ جو دوسری شادی کرنے والا ہوتا ہے اکثر تو بڑی غلطی یہ کرتا ہے کہ اپنی پہلی بیوی سے چھپا لیتا۔ میرے سے جتنے بھی لوگ مشورہ کرتے ہیں، میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ پہلی بیوی کو چھپا کے نکاح کریں۔ اگر کرنا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو پھر پہلی بیوی کو بتا کے کرو۔ دونوں کو اگر الگ بھی رکھنا ہے تو دونوں کو برابر وقت دینے، برابر ہر چیز دینے کی، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو امید دلا کے برابر انصاف کرنے کی کوشش کرو۔ انصاف دینے کی طاقت ہے تو کرو، ورنہ مت کرو۔ اکثر دیکھا گیا جو دوسری شادی کرتے ہیں، یا تو وہ دوسری بیوی اس کی غریب ہوتی ہے، یا طلاق شدہ ہوتی ہے، یا خلا والی ہوتی ہے۔ اب یہ طلاق، خلا، غریب ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کمزور ہے، وہ کسی نہ کسی کمزوری میں ہے بیچاری۔ اس لیے یہ کیا کرتا مرد، میں تجھے سہارا دیتا ہوں بول کے جھوٹی باتیں بول لیتا، میں چھپا کے کرتا ہوں، میری بیوی کو معلوم ہوئے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، بعد میں برابر میں تمہارے کو وقت دیتا ہوں، دن میں دیتا ہوں، رات میں دیتا ہوں، کچھ تو بھی دیتا ہوں، ایسا ویسا کر کے جھوٹی باتیں بول کے اس کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے۔ کئی لوگ تو بیچارے یہ بول دیتے ہیں، بیچارے کیا ظالم بولتا ہوں، ایسے مردوں کو بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، یہ بول کے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میرا کاروبار ہے، میرا جاب ہے، میرا یہاں وہاں آنا جانا رہتا ہے، میں گھر میں بہت ہی کم رہتا ہوں، تو کاروباری سلسلے میں جیسے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ٹائم پورا میرا فری رہتا ہے، تو اس لیے دن میں تمہارے لیے، رات کو وہاں رہتا ہوں، اس لیے بس تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اب بیچاری جس کا طلاق ہو گیا وہ مجبور ہوتی ہے، وہ بولتی ہے ٹھیک ہے بھی، بغیر شوہر کے رہنے سے بہتر ہے کوئی شوہر تو مل جا رہا مجھے، میں کر لوں گی۔ وہ ایکسیپٹ کر لیتی، وہ نکاح کر لیتی۔ نکاح ہونے کے بعد جیسے ہی پھر 8 دن گزرتے نہیں، 15 دن گزرتے نہیں، کئی لوگوں کو تو صرف 1-2 دن میں بدلتے ہوئے میں نے دیکھا، اپنی بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیتے۔ اب کیونکہ 1-2 دن گزر گئے، 8 دن 15 دن گزر گئے، تو اب وہ دوسری بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اگر پہلے سے وعدہ کر کے رکھے تو بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر مہینہ تم کو 5,000 یا 10,000 میں پیسے دے دوں گا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ نہیں، میری پہلی بیوی کو معلوم ہو گیا تو اب میں بالکل بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، پیسے ہونا ہر مہینہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ ارے عورت مانگتی ہی کیا، تمہارے پیسوں کی اس کو ضرورت نہیں، پیسے مانگنا ہوتا تو وہ بھیک مانگ کے بھی پیسے جمع کر سکتی ہے نا۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، تو وہ کہیں مانگ لیتی، اس کا پیٹ بھر لیتی، ویسے بھی بھر جاتا۔ وہ شوہر چاہتی ہے، شوہر کی محبت چاہتی ہے، ایک سہارا چاہتی ہے، لیکن یہ کیا کرتا، میں پیسے دے دوں رہا، بس خاموش رہنا، میرے کو پوچھنا نہیں، میرے کو کال نہیں کرنا، میرے کو فون نہیں کرنا۔ ارے
اس کو ایک نوکرانی کی بھی حیثیت نہیں دیتے, ایسے رکھ کے شادی کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس میں پیسے دے رہا ہوں, بس انصاف کر دے رہا ہوں, یہی انصاف ہے سمجھتے ہیں. یہ انصاف نہیں, یہ ظلم ہے, یاد رکھو یہ ظلم ہے. اگر اتنا انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی دوسرا نکاح نہ کرے. اسی لیے دوسری نکاح کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ یہ مرد کرے سے لوگ بری مثال قائم کر کے رکھے, اپنی بیویوں پہ ظلم کر کے برا مثال قائم کر کے رکھے, یا تو پہلی بیوی پہ ظلم کرتے یا دوسری بیوی پہ ظلم کرتے. اسی لیے دوسرا نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ظالم لوگ ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا. تو یاد رکھو بیویوں کو وقت دینا یہ اہم ہے. اور کئی لوگ تو نکاح کر لیتے ہیں, نہیں بھائی اب تم نکاح کر لیے نا, چلو میں تمہارے کو اب عالم کورس. اکثر لوگوں کو میں یہ دیکھا دوسرا نکاح کرنے والے, نہیں بھائی میں دوسری بیوی سے دین کا کام کرانا چاہتا ہوں, ان کو پڑھانا چاہتا ہوں. ارے دوسری بیوی سے کیوں پڑھانا چاہتا بھائی, پہلی بیوی کو پڑھا, چلو ان کی عمر ہو گئی, ان کو نہیں. اپنی بچیاں ہوں گی نا, بیٹیوں کو پڑھاؤ, پھر عالم کورس کر کے ان کے ساتھ دین کا کام کراؤ نا, اپنی بہنوں کے ساتھ کراؤ نا. کچھ بھی نہیں, دوسرا نکاح کا ایک راستہ وہ لوگ نکال لیتے کہ میں دین کا کام کرتا ہوں. میں کتنا کہ اچھا اب دوسری بیوی کو پڑھا کے نکاح کر کے کیا ہے اس کے ساتھ دین کا کام کراتا ہوں. اب اس کو شادی کر لیا, لے کے جا کے مدرسے میں چھوڑ دیا. اب بول رہا ہے کہ تم پڑھو, اب بولتا ہے کہ تم علم حاصل کرو, تم دین کا کام کرو, میں پیسے دے دیتا ہوں, تم دین کا کام کرو. اس لیے نکاح کرے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ سب کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اپنی بیویوں کے اوپر. اب یہ ظلم بھی اس لیے کرتے نا, دیکھو کئی لوگ شادی تو کر لیتے چوری چھپے, نیا 10-15 دن تو چلے گئے, اس کے بعد اس کے حقوق ادا کرنا بند کر دیے اور اس کے پاس نہیں جاتے. کچھ لوگ تو اس کو پیسے دینا بھی چھوڑ دیتے, اس کے پاس جانا بھی چھوڑ دیتے. اس لیے کرتے یہ حرکت اس لیے کرتے کیونکہ وہ بیچاری کمزور, یا تو اس کے والدین نہیں ہیں, یا وہ طلاق شدہ ہے, وہ بیوہ ہے, یا غریب ہے. اب اس کی طرف سے کوئی آ کے لڑنے والا نہیں ہے, پکڑنے والا نہیں ہے, کیس کرنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے اس کے اوپر ظلم کرتا. پھر ویسا ہی ظلم پہلی بیوی پہ کرتا کیا, نہیں جی اب میں تمہارے کو وقت نہیں دیتا ہوں, میں دوسری شادی کر لیا, میں اس کو وقت دیتا ہوں. نہیں, کیونکہ اس کے سسرال ہے, سب کے سامنے دکھا کے کر کے سب کو بتا کے یہ شادی کرا تھا, چوری چھپے نہیں کرا تھا. اگر اس پہ ظلم کروں گا تو پھر وہ کیس کرے گی, لڑے گی, جھگڑا کرے گی. اس لیے اب اس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, تو اس پر تو ظلم نہیں کرتا, انہیں بولے جیسا تو سن لیتا. اب دوسری کیونکہ پہلے سے کمزور ہے بیچاری, اب اس کی طرف سے مجھے پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس لیے اس کے اوپر ظلم کر لیتا. تو یاد رکھو وقت اگر دینے کا تمہارے پاس وقت نہیں ہے, اپنی بیویوں کو دینے کا وقت نہیں ہے, تم جاب میں بزی, کاروبار میں بزی, یا پھر نہیں تو تم چوری چھپا کر لیے, ڈرپوک ہے, اپنی بھی پہلی بیوی سے ڈرنے والے ہیں, اس لیے وقت نہیں دیتے, تو قیامت کے دن دوسری بیوی پہ تم جو بھی ظلم کرے وہ تو پکڑے گی. اللہ تعالیٰ تو انصاف دلائے گا ایسے ظالموں کو. تو یاد رکھو پڑھائی کا بہانہ ہو, جاب کا بہانہ ہو, کوئی بھی بہانہ کر کے اپنی بیویوں کو وقت نہ دینا یہ ظلم ہے. اور جو دوسری شادی کرنے کے لیے بیچاری کمزور لڑکیاں جو تیار ہو جاتی, ان کو بھی میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مرد اگر آپ سے چوری چھپے شادی کرنے کی بات کرتا ہے تو کبھی شادی نہ کرے, کبھی نہ کرے ایسے مردوں سے جو چوری چھپے کرنے والے ہیں, کیونکہ یہ ظلم کرنے ہی والے ہیں, آج نہیں تو کل ظلم کرنے. جو ایک اپنی بیوی سے ڈرنے والا ہے تو وہ تمہارے سے انصاف کر لے گا, یہ کیسی امید رکھتے تم؟ جو اپنی بیوی سے ڈر کے چوری چھپے شادی کرنے والا ہے, کل کے دن تمہارے تعلق سے انصاف کرے گا, یہ امید کیا ہے؟ اسی لیے وہ دوسری بیویوں کو چھپا کے رکھ دیتا, اور نہ اپنے رشتہ داروں میں لے جاتا, نہ شادیوں میں لے جاتا, اور بولتا کہ نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, بس تم وہیں پر رہو, تمہارے کو پیسے دے رہا ہوں, بس ختم, باقی تمہارا کام تم کر لو, مجھے فون بھی نہیں کرنا, مجھے بات بھی نہیں کرنا. تو یہ ظلم ہے, یاد رکھو ایسا نہیں کر سکتے. تو وقت دینا, مثالی شوہر جو ہے وہ ایک ہی بیوی کیوں نہ ہو اس کو بھی وقت دے, ایک سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی برابر وقت دینے والا ہونا. وقت نہیں دینے سے بہت برا اثر ہوتا ہے, ان کے دماغ پہ اثر ہوتا, وہ اکیلی رہ کے غم میں, سوچ میں, فکر میں رہ جاتی بیچاری. پہلے ہی وہ ایک جگہ دھوکہ کھا کے آئی ہے, دوسری جگہ تم بھی دھوکہ دے دو گے, اکیلا پن اس کو محسوس ہوگا, کوئی نہیں ہے میرا, صرف ایک شوہر ہے, اس کے بھروسے پہ آ گئی. وہ شوہر بھی اگر وقت نہیں دے رہا تو پھر وہ بیچاری کہاں جائیں گی؟ ایسی عورتیں رو رو کے گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں بیچاری, طلاق بھی نہیں دے سکتی, چھوڑ بھی نہیں سکتی, چھوڑ کے جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے بیچاری. لیکن ان کے کمزوری کا غلط فائدہ اٹھانے والے مرد کل قیامت کے دن تو پکڑے جائیں گے. تو یہ مثالی شوہر کی نشانی نہیں ہو سکتی. پانچویں چیز, مثالی شوہر جو ہوتا ہے وہ کیئرنگ یعنی خیال رکھنے والا ہوتا ہے, وہ ہمدرد ہوتا ہے اپنی بیویوں کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جب وہ کبھی بھی بیمار ہوتی تو دعائیں پڑھ کے پھونکتے تھے. اتنے ہمدرد کہ بیوی بیمار ہوئی تو دعا پڑھ کے پھونکنے والا شوہر. آج
ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا ہوں گا. ایک تو دعائیں آتی بھی نہیں, خود بھی نہیں پڑھ لیتا تھا, وہ اپنی بیویوں کو کہاں دعا پڑھ کے پھونکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا, اتنا خیال رکھنے والے تھے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ ایک سفر میں اونٹنی بیٹھ گئی. سفر میں لے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی بیویوں کو, تو ایک سفر میں ان کی اونٹنی بیٹھ گئی تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی, ارے سب کی اونٹنیاں آگے چل رہی اور میری بیٹھ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور آئے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ان کو تسلی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی کے آنسو پونچھنے والا شوہر آج کے زمانے میں, اللہ کے لیے غور کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہم کو نمونہ ملتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھنے والے ہوتے تھے اپنی بیویوں کا. آج خیال رکھنا, ذرا بھی بیمار ہوئے تو سیدھا میکے کو بھیج دیتا, جاؤ جی بتا لے کے آ جاؤ. یہ خیال رکھنا ہے کیا؟ کتنے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہو گئے تو سیدھا جاؤ تم میکے جاؤ, تمہارے امی ان کے پاس جاؤ, وہاں علاج کرا لے کہ اچھے ہونے کے بعد یہاں پر آ جاؤ. یہ خیال رکھنے والا شوہر تو نہیں ہوتا, یاد رکھو. اور اسی طرح اگر بیویوں کا خیال رکھنے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب گھر میں ہوتے تو بیویوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. جو بھی گھر کے کام ہوتے نا, ان کاموں میں بیویوں کے ساتھ مل کے ہاتھ بٹاتے اور کپڑے سل لیتے. اللہ کے رسول خود اپنے کپڑے سل لیتے اور جانوروں کا دودھ دھو لیتے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے اللہ کے رسول گھر کے کاموں میں. آج اگر بیوی کچن میں ہو, شوہر بھی جا کے کچن میں, اگر بیوی ٹماٹے کاٹ رہی تو مرچاں توڑنے والا شوہر کوئی تو بھی دکھتا. اگر کوئی کرا بھی کبھی تو پھر گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا. سب سے پہلے ساس کی طرف سے یا پھر نندوں کی طرف سے, ہو گیا انہیں جورو کا غلام بن گیا, ختم. حالانکہ ساس تو یہ چاہتی ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے ایک بار تو میرا بیٹا میری بہو کو مارنا, ایک بار تو بھی مارتے ہوئے دیکھے تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی. ساس کی خواہش یہ ہوتی کہ بہو کو مارنا میرا بیٹا. ویسا بیٹا اس کی خواہش بہو کو کب مارتا کہ بلکہ خواہش میں رہے. سو ساس اگر ایک دن بہو بیمار ہو کے اپنے شوہر سے ایک گلاس پانی مانگی اور شوہر اگر ایک گلاس پانی لے کے جا کے اپنی بیوی کو دے دیا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ساس. کیا کی سمجھی میرے بیٹے کو, کیا نکل گیا انہیں, اپنی بیوی کو پانی لے کے جا کے دے رہا, انہیں جورو کا غلام بن گیا, میں تو مارتا ہوں گا سمجھے تو انہیں پانی لے کے جا کے دے رہا. یہ اصل میں گھروں کا ماحول ہمارا خراب ہے. ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خراب کر کے رکھے کیونکہ یہ ساس بہو کا پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا, پہلے سے جو سسٹم چلتے ہوئے آ رہا وہی سسٹم دماغ میں رکھے ہوئے ہے. ساس انتظار میں رہتی کب مارتا کہ میرا بیٹا اب میری بہو کو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دعائیں پڑھ رہے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے, تو یہ خیال رکھنے والا شوہر ہوتا. دیکھیے جب مرد کو تکلیف ہوتی ہے تو عورتیں سر دبانے کے لیے آ جاتی ہیں, تو کیا عورتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ان کا سر کون دبائے؟ تو خیال رکھنے والا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے بیویوں کا بھی خیال رکھے. ان کے لیے بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے, ان کے لیے بھی کیا ہے سر دبانے وغیرہ کے کام کرنے, گھر کے کام کاج کرنے والا یہ مثالی شوہر ہوتا ہے. پھر اسی طرح عام مدد, دیکھیے ہم ہمیشہ سنتے ہیں ایک مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت, غریب کی مدد کرو یہ فضیلت ہے, مسافروں کے ساتھ یہ مدد کرو, اس کو یہ سپورٹ کرو, یتیم کی مدد کرو, بیوہ کی مدد کرو, مسکین کی مدد کرو, پڑوسیوں کی مدد کرو. ہم سنتے ہیں نا ایک مسلمان کی تم مدد کرو. تم دنیا میں ایک مسلمان جو کہ تم جانتے نہیں, تم پہچانتے نہیں, تمہارا رشتہ دار نہیں, کوئی بھی مسلمان کی تم دنیا میں اس کی تکلیف کو دور کرو, اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف کو دور کرے گا. کتنی حدیثیں نہیں سنتے ہم. ایک عام مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت ہے, تو یہ تو تمہاری بیوی ہے, اس کی اگر مدد کریں گے تو کتنی فضیلت ہوگی, اس کا کتنا ثواب ہوگا. لیکن یہ ذہن میں ہی نہیں رہتا. تو اس لیے آج ہم لوگ بیویوں کی مدد کرنے والے نہیں ہیں. اکثر مرد بیویوں کا سپورٹ کرنے مدد کرنے والے نہیں ہیں. کم از کم اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی سر نہیں دبا سکتا, کوئی پیر نہیں دبا سکتا, تو کم از کم اس کو اپریشیٹ ہی کر دو, کم از کم اس کی تعریف ہی کر دو. کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو اس کی تعریف ہی کر دو. یہ بھی نہیں. اگر دیکھا جائے تو گھروں میں سب سے زیادہ ورکنگ آورز جو ہوتے ہیں,
کا جو ٹائم ہوتا ہے سب سے زیادہ عورتوں کا ہوتا ہے. سب سے پہلے عورت گھر میں جاگتی ہے اور سب سے آخر میں سوتی ہیں. تو سب سے زیادہ گھر کا کام کرنے والی عورت ہوتی ہے. تو اس کے کاموں میں اگر اس کو اپریشیٹ کریں گے, اس کی تعریف ہی کم از کم کر دیں گے تو پھر اس کا دل بھر جائے. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا تو یہ خیال رکھنے والا ایک مثالی شوہر کی مثال تو نہیں ہو سکتی, یاد رکھو. تو بہرحال یہ 5ویں چیز ہوئی. 6ویں چیز, مثالی شوہر اپنے سسرال والوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. سسرال والوں سے محبت, ایک تو بولا میں بیوی سے محبت, دوسرا سسرال والوں سے محبت, یہ تو ہمارے معاشرے میں نہ کے برابر ہے. شوہر اپنے سسرال والوں سے محبت کرتا ہے؟ نہیں. ہمارے پاس تو ایک طرفہ محبت ہونا, ایک طرفہ عزت ہونا. کون سی؟ بیوی کے گھر والے یعنی لڑکی کے گھر والے ہی ہمیشہ لڑکے کے گھر والوں کی عزت بھی کریں گے, ان سے محبت بھی کریں گے, ان کا سپورٹ بھی کریں گے. اگر بہو نہیں کام نہیں کر رہا تو سالے اس کا سپورٹ کریں گے. گھر میں جائیں گے تو سالے اس کی عزت کریں گے, سالے اس سے محبت کرنا, سالے سب سے پہلے سلام کرنا, گھر میں آئے تو اچھے اچھے پکانا, سب کچھ صرف لڑکی کے گھر والے کرنا. لیکن لڑکی کے گھر والے, شوہر ہو یا شوہر کے ماں باپ ہو, جب بھی وہ لڑکی کے گھر جاتے ہیں, لڑکے کے گھر والے کبھی لڑکی کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیشہ وہی گھمنڈ میں, فخر میں, ان کے شادیوں میں, ان کے فنکشنوں میں بھی جاتے ہیں تو ہماری عزت ہونا, ہمارے کو الگ کمرہ دینا, ہمارے کو الگ پکوان پکانا, ہمارے کو جھک کے سلام کرنا, ہمیشہ یہی گھمنڈ میں رہتے ہیں. کیوں؟ جب وہ لوگ تمہاری عزت کر رہے, تم سے محبت کر رہے, تمہارے کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیا تم ان سے محبت نہیں کر سکتے؟ کیا تم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیا وہ غلام ہیں لڑکی دینے کی وجہ سے؟ کیا وہ تمہارے نوکر بن گئے ہیں؟ نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں سے بھی یعنی سسرال والوں سے بھی تم محبت کرو. کیسے؟ ایک واقعہ, حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا, اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں میری بیوی عائشہ سے کرتا ہوں. پوچھنے والا پوچھا, اللہ کے رسول میں مردوں کی بات کرا, عورتوں کی نہیں. پہلے سوال مردوں میں عورتوں میں کلیئر نہیں تھا تو اللہ کے رسول فوراً جواب دے دیے, میں میری بیوی سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ. آج یہ بولنے والا بھی نہیں ہے. محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں میری بیوی عائشہ سے کرتا ہوں, بولے اللہ کے رسول. تو جب سوال ہوا اللہ کے رسول مردوں میں کس سے کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اسی کے باپ, اسی کے ابو بکر سے کرتا ہوں. تو کون ہے ابو بکر؟ سسر ہے. تو سسرال والوں سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ کرتے نہیں, کرنے کی بات بھی کرے کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ابو بکر سے, مردوں میں ابو بکر سے, عورتوں میں عائشہ سے کرتا ہوں. آج ہم گھروں میں دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, باتوں باتوں میں اگر شوہر اس کی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے, غصہ کرتا ہے, کچھ باتیں بول دیتا ہے تو عورتیں پھر بھی صبر کر لیتی. لیکن جب وہ اپنی بیوی کو ان کے والدین کے ساتھ ملا کے گالیاں دیتا ہے, ڈانٹ دیتا ہے, تو پھر عورتوں کو غصہ آتا ہے. تمہاری امی ایسا کرے, تمہارے ابا ایسا کرے بولے تو غصہ آتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسرال والوں سے محبت کرنا سکھائے. میں میرے سسر سے محبت کرتا ہوں, میں میری بیوی سے محبت کرتا ہوں. تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے سسرال والوں سے محبت کرنے والے بنو. تم بھی اپنی بیوی کے بھائیوں کے ساتھ ہو, اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ ہو, ان کے ساتھ بھی جو بھی ہو سکتا ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کرو. تو یہ مثالی شوہر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں سے محبت کرنے والا ہو. پھر اسی طرح بیوی سے مشورہ کرنا, یہ بھی مثالی شوہر کی نشانی ہے. بیوی سے مشورہ کئی معاملات میں, جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے مثال دیا تھا. کچھ مرد تو ایسے ہیں, کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ سب کچھ بیوی کا ہی چلتا, اس میں مشورہ بھی بیوی کا ہی چلتا, کچھ بھی مرد صرف سائلنٹ ہوتا. بیٹی کا رشتہ کہاں کرنا, کون سا پلاٹ خریدنا, کون سا گھر خریدنا, کہاں رہنا, کہاں جانا, تم کس سے بات کرنا, کس سے نہیں بات کرنا, ہر چیز بیوی بولتی. تمہارے امی سے بھی نہیں بات کرنا بولے تو نہیں بات کر لیتا, تمہارے بہن کے پاس بھی نہیں جانا بولے تو نہیں جاتا. ایسا ایک دم کمزور ہو کے رہتا. وہاں پر عورتیں اپنی حکومت چلاتی ہیں. اور کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد اپنی حکومت چلاتا, اپنی بیویوں کو کچھ بھی نہیں بتاتا, کچھ بھی نہیں بتاتا. کچھ دن پہلے ہی میں کسی کی بات سن رہا تھا, ان کو ایک جاب تھا, گورنمنٹ جاب تھا. تو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ان کو زمین یا گھر دیا گیا تھا مرد کو.
تو مرد ایسے فخر میں رہتا کہ میں میری بیوی کو بولنے والا ہوں کہ میں کیا کماتا ہوں، کہاں رکھتا ہوں، کیا خریدتا ہوں، میری مرضی، کچھ بھی نہیں بولتا، کسی کے ساتھ لینا ہے دینا ہے، کیا قرضہ ہے، کیا پراپرٹی ہے، کچھ بھی نہیں بولتا۔ وہ مر گیا، وہ مرنے کے بعد اس زمین کو یا اس گھر کو دوسرے لوگ قبضہ کر لیے، اس کی بیوی کو نہیں معلوم تھا کہ حکومت کی طرف سے اس کو کون سا زمین ملا، اس کے پیپر کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بول لیتے، دوستوں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ ہے، زمین کی خریداری ہے، کاروبار ہے، کتنے لاکھ کس کے پاس ہے، کیا جمائے کیا کمائے، سب دوستوں کو بول لیتے، ان کے مرنے کے بعد دوست وہ تمام چیزیں ہڑپ لیتے، کھا جاتے۔ جتنے بھی آج یہ ریئل اسٹیٹ کے، یہ زمین کے جتنے بھی دھندے کرنے والے ہیں نا، اکثر لوگ مل کے بڑی بڑی لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی خرید لیتے، لیکن کس کے ساتھ کیا معاملہ کرا بیوی کو نہیں بتاتا، کسی کو بھی نہیں بتاتا وہ۔ اب وہ مر گیا تو کیا کریں گے، اس کے ساتھی کھا جاتے، بیوی کو نہیں معلوم، پوچھنے والا نہیں ہے، بچوں کو نہیں معلوم، تو اس لیے وہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں، جو چیز بھی ضروری ہے اپنی بیویوں سے مشورہ کرنا، یہ مثالی شوہر کی نشانی ہے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، اس میں بیویوں سے مشورہ کرنے کا ایک مثال ملتا ہے۔ وہ کیا ہے مثال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت، میں آپ لوگوں کو سیرت کے عنوان میں یہ تفصیل سے سنایا تھا، صلح یعنی عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جا رہے تھے، بیچ میں مکے کے مشرک روک دیے، اس وقت دونوں طرف سے جو صلح ہوا، بلکہ وہ ایک طرفہ صلح تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کی ہر بات کو، ان کی طرف سے جو بھی ڈیمانڈ تھا اس کو مان لیے اور سگنیچر کر دیے۔ صحابہ کو وہ چیز پسند نہیں آئی تھی، اللہ کے رسول ہم کیوں ایک طرفہ ان کی باتوں کو مان لینا؟ وہ لوگ بول رہے تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آ جانا، اور کیا ہے بغیر ہتھیار کے آ جانا، یہ تمام چیزیں جو بول رہے اللہ کے رسول، تم کیوں ایسا ان کی ہر بات کو ایگری کر رہے، ہر بات کو تم ان کی کیوں مان لے رہے؟ یہ صحابہ کی سوچ تھی، لیکن اللہ کے رسول بولے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ تعالیٰ جیسا کرو بولا ویسا میں کر لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سگنیچر کر دیے، لیکن صحابہ ایک حیران پریشان تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیوں ایسا، حق پہ ہم ہیں، ہم کیوں دب کے رہنا، ڈر کے رہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ صلح کر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوچ میں صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سگنیچر ہو گیا، مکے کے مشرک چلے گئے واپس، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے وقت جانور لے کے گئے تھے، جانوروں کی قربانی یہیں پر دے دو، جس جگہ پر صلح ہوا وہیں پر اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے صحابہ کو، اے صحابہ اپنی جانوروں کو ذبح کر دو، یہیں پر اپنی جانوروں کو ذبح کر دو۔ ایک بار بولے، کوئی صحابی اٹھے نہیں اور جانور ذبح نہیں کر رہے۔ دوسری مرتبہ بولے، اے صحابہ، اے لوگوں اپنی جانوروں کو ذبح کرو جو ساتھ میں لائے تھے، نہیں سنے صحابہ۔ تیسری مرتبہ بھی بولے، کوئی صحابی اٹھے نہیں، ذبح نہیں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور اپنے حجرے میں آئے، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ تھی۔ ام سلمہ سے مشورہ کرتے، اے ام سلمہ، میں میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو بول رہا ہوں جانور ذبح کرنے کے لیے، لیکن کوئی جانور ذبح نہیں کر رہا۔ تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، تم پہلے اپنا جانور ذبح کرو، اس کے بعد دیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا مشورہ سن لیے اور باہر نکلے، اپنا جانور ذبح کر دیے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھے تو پورے صحابہ اٹھے، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیے۔ بیوی کا مشورہ تھا، فائدہ مند تھا۔ تو مثالی شوہر وہ ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بیوی سے مشورہ کرتا ہے۔ ہاں، فائنل ڈیسیژن جو ہوتا ہے، آخری کام وہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ فیصلہ شوہر کرے گا، اس کی مرضی، لیکن پہلے مشورہ تو کرے، کیا اچھا کیا برا۔ کئی لوگ گھر میں بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، فخر میں رہتے، بیوی کی کوئی عزت نہیں، بچوں کی کوئی عزت نہیں، وہ ایسے گھروں میں ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے، میں جو چاہے کر لیتا ہوں۔ ایسا کرتے ہوئے لوگ غلط مشورے کرتے ہوئے کئی اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر لیتے۔ کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا، میری بیٹی ہے، میں جہاں چاہے وہاں پر شادی کر کے دے دوں گا، ختم۔ کئی عورتوں کو روتے ہوئے میں دیکھا، 17 سال کی بچیوں کو، 18 سال کی بچیوں کو 35-40 سال کے مردوں کے ساتھ نکاح کر کے دے دیتے، یہ بول کے کہ میرا دوست کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، ختم۔ کوئی کچھ بھی نہیں بولنا، بچی کا بھی مشورہ نہیں سنتا، اپنا حکم چلاتے ہوئے جس کے ساتھ چاہے جیسے چاہے ویسے نکاح کر کے دے دیتے۔ مشرکوں سے، درگاہ پرستوں سے بھی کئی لوگ نکاح کر کے دے دیتے۔ تو بہرحال بغیر مشورے کے ایسے کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی بچیوں کی زندگیاں خراب
اور کئی نقصانات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھو میاں بیوی کی رشتے میں بیوی کا کام ہے کہ وہ اطاعت کرے اور شوہر کا کام ہے کہ وہ کنونس کرے، اپنی بیوی کو منائے، کسی چیز پہ اگر وہ نہیں مانتی ہے تو اس کو سمجھائے۔ تو اس طرح کیا ہے زندگی آگے بڑھتی ہے سکون کے ساتھ۔ اب 8ویں چیز، مثالی شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی بہت ہی کم لوگ بولتے ہیں، بلکہ نہ کے برابر، یہ سننے میں بھی نہیں آتا۔ ہمیشہ کیا سننے میں آتا کہ شوہر کے لیے بیوی ہمیشہ زینت اختیار کرنا، بیوی ہمیشہ سج کے سنور کے خوبصورت بن کے رہنا شوہر کے لیے بالکل صحیح بات ہے، لیکن شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بھی صاف ستھرا زینت اختیار کر کے رہنا، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، اگر ہم اس آیت کو نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہے۔ مطلب عورتوں کے جو حقوق ہے ویسے ہی مردوں کے بھی حقوق ہے، جیسے عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اپنے شوہر کے لیے ویسے ہی مردوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اپنی بیویوں کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر اور بہت ساری تفاسیر میں یہ آیا ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کرے۔ اور اگر ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے، ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سج کے سور کے زینت اختیار کر کے رہتے تھے۔ لوگ سوال کرتے اے عبداللہ ابن عباس تم ہمیشہ اس طرح سجے سورے زینت اختیار کر کے کیوں رہتے، کس کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے لیے سجتا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے سج کے سنور کے رہتا ہوں۔ بولے آج معاملہ الٹا ہے، بالکل الٹا ہے، عورتوں کا بھی الٹا ہے، مردوں کا بھی الٹا ہے۔ لیکن ہمیشہ عورتوں کے بارے میں تو یہ بول کے مذاق اڑایا جاتا کہ عورتیں باہر نکلتی تو زینت اختیار کرتی، باہر فنکشنوں میں جاتی تو خوبصورت بنتی۔ بالکل یہ بات تو غلط ہے کہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے لیے نہیں سجتی، صرف باہر نکلتی ہیں تو میک اپ کرتی ہیں، تو یہ بالکل ان کے لیے گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ گھر میں جب ہوتا ہے تو گندا پسینے کی بدبو کے ساتھ ویسے ہی آتا۔ کئی مرد تو روزانہ صبح نہانا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ عورتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں روزانہ صبح کالج کو جانے والی، اسکول کو جانے والی، جاب کو جانے والی، بچے بچیاں ہمارے آج مسلمان اتنے گندے ہو گئے، اتنے نہانا مشکل۔ صبح اٹھ کے وہ آدھا گھنٹہ پہلے، اسکول کا ٹائم ہے بولے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے خالی پاؤڈر لے کے تب منہ پہ پاؤڈر لگا لے کے سیدھا بھاگ جاتے، ہوگا بیگ لگا لے لٹکا لے کے، ہے نا؟ کتنی بچیوں کو دیکھتے 8 دن میں ایک بار نہاتے، بڑے فخر سے بولے تھے ہم مسلمان ہیں، پیر کو منگل کو، پیر کو جمعہ کو 2 دن نہاتے کرتے۔ بلکہ وہ جماعتوں میں تو سکھایا جاتا بیٹا ڈیلی نہیں نہانا، جمعہ کو جمعہ نہانا، اپن خالی جمعہ کے دن ہی نہاتے، ہم پاک رہتے کہتے۔ کہ ارے دل کے پاک رہو، اللہ کے ساتھ معاملات میں پاک رہو، اپنے دل کو پاک رکھو۔ جسم گندا ہے، گندی پسینے کی بدبو آتی ہے۔ کئی کاروباری کرنے والے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو پسینے میں لت پت گندے کپڑوں کے ساتھ، میلے گندے کپڑوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نوجوان جیسے عورتیں باہر شاپنگ کو جاتی ہیں تو میک اپ کر کے خوشبو لگا کے جاتی ہے، ویسے ہمارے نوجوان بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ گھر میں رہ جب تو انہیں گندا رہتا، لنگی بنین پہن لے کے رہتا، لیکن باہر نکل رہا بولے تو دیکھنا اب وہ اتار سب مار لے کے خوشبو بالا ہلا، آدھا گھنٹہ عورتوں سے زیادہ سجنے والے مردوں کو دیکھتے۔ آج کئی نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں لے کے نکلتے، بازاروں میں دیکھتے نا پورا سج کے سنور کے میک اپ کے ساتھ۔ یہ مردوں کا بھی ہو رہا، پتہ نہیں وہ کیا میک اپ ہے کہ بہرحال تو وہ لوگ بھی جا رہے آج بیوٹی پارلر، جیسے عورتوں کے ہیں مردوں کے بھی ہے مینس پارلر، ان میں جا کے سج کے سنور کے۔ کس لیے؟ گھر میں اپنے بیویوں کے لیے تو نہیں رہتا، گھر میں سج کے سنور کے خوشبو نہیں رہتا، لیکن باہر جاتا ہے تو سب کچھ کوٹ ویٹ پہن کے بازاروں میں جا کے خالی آنے جانے والی عورتوں کو گھومتے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی غلطی، جہاں یہ عورتوں کی غلطی ہے وہاں پر مردوں کی بھی غلطی ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ عورت اپنی خوبصورتی مرد کے لیے، اپنا جسم اپنی خوبصورتی صرف اس کے شوہر کو دکھانے کے لیے رکھے، اسی طرح مرد بھی اپنی عورت کے لیے سجنے اور سنورنے والا، گھر میں کیا ہے زینت اختیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ مثالی شوہر کی 8ویں نشانی ہے۔ پھر اسی طرح 9ویں نشانی یہ ہے مثالی شوہر بیویوں پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ مثالی شوہر بیویوں پہ خرچ کرنے والا، جیسا کہ حدیث ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار، اے لوگو 1 دینار جو تم نے یتیم کو دیا
اور 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور 1 دینار غلام کو آزاد کرنے میں لگا دیا، اور 1 دینار مسکین کو دیا، اور 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، تو ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کا تم کو ملے گا جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ گھر والوں پہ، بیویوں پہ جو خرچ کرتے اس کا ثواب مرد کو زیادہ ملتا، یتیم کو، غریب کو دینے والے پیسوں سے بھی زیادہ اپنی بیویوں پہ خرچ کرنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر غریبوں کو نہیں دینا، یتیموں کو نہیں دینا، جو بھی ہے پورا بیویوں کو منہ مانگے سو چیز کھلا دینا، پلا دینا، ان کے میک اپ کے لیے لگا دینا، ان کے پیزا برگروں کے لیے لگا دینا، غریب تڑپ رہا تو ان کو کچھ بھی نہیں دینا، یہ اس کا مطلب نہیں۔ ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ تم اپنی بیویوں پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ضروریت کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے، جو ان کی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتے۔ کئی عورتوں کی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں، مول صاحب کیا کرنا، ہماری ضرورت کی چیزیں بھی ہمارے شوہر نہیں دلا رہے، ہم چوری کر سکتے کیا؟ شوہر کے پیسے چوری کر سکتے کیا؟ ہاں، اس کی اجازت بھی ہے۔ اگر شوہر ایسا ظالم ہے جو اپنی بیوی کو اس کی ضرورت کے لیے بھی پیسے نہیں دے رہا، اتنا کنجوس ہے، تو تم اتنے پیسے اس کے جیب سے نکال سکتی ہو جتنے تمہاری ضرورت کی ہے۔ یہ شریعت اجازت دیتی اس چیز کی، لیکن مردوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پر خرچ نہ کرے۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے، جاؤ تمہارے امی ان کے پاس سے لا لو، کچھ بھی پوچھے، گئے نا پرسوں ہی لا لینا تھا نہیں تمہارے امی ان کے پاس سے، تمہارے بھائی کو پوچھ کے لا لینا تھا نہیں۔ کئی لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں ایک شہر میں ایک جگہ جن کا سسرال رہتا ہے ایک ہی شہر میں، وہ تو ہمیشہ ترکاری سبزی بھی کچھ بھی لانا ہے اس کی ذمہ داری ہے شوہر کی۔ کیا بول دیتا، تمہارے بھائیوں کو بول دو، تمہارا بھائی نہیں لاتا اپنے گھر کے لیے، لاتے لاتے تمہارے بھی دے کے چلے گیا تو کیا ہوا، دے دو بولو۔ خود بیوی کو بھی باہر نکل کے وہ خرید کے نہیں لانے دیتا، بیوی کو پیسے بھی نہیں دیتا خریدنے کے لیے، خود بھی نہیں خرید کے لے کے آتا، اور بول دیتا کہ ہر چیز تمہارے بھائیوں سے منگوا لو۔ یہ ظالم ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کے جہنم میں جانے کے لیے بس اتنا گناہ کافی ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا جس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ شادی کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، ان کی ضروریات کی چیزیں نہیں لا کے دیتا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، یاد رکھو۔ کئی لوگ تو بس کام نہیں کرتے، نوجوان کام تو نہیں کرتا شادی سے پہلے، جھوٹی باتیں بول کے شادی کر کے دے دیتے، اور اس کے بعد انہیں نکلتا نکما، کچھ بھی کام کرنے والا نہیں، خالی باپ کے پیسے لیتے ہوئے روڈوں پہ گھومنے والا ہوتا۔ اب وہ بیچاری پریشان، زندگی اس کی برباد، کام ہی نہیں کرتا، کماتا نہیں، ہمیشہ وہ بیچاری اب ساس کے پاس، سسر کے پاس، دیوروں کے پاس، جیٹوں کے پاس جا کے منگ لیتے ہوئے کچھ تو بھی انہوں پیسے دیے تو گھر چلا لیتی ہے، یا نہیں تو جاؤ تمہارے گھر سے لا لو بول کے بولنے والے۔ بلکہ آج تو اتنے بے شرم ہو گئے کہ لوگ آج پہلے رشتہ ہی ایسا ڈھونڈ رہے، کمانے والی بہو ہونا، جاب کرنے والی بہو ہونا۔ کیوں؟ انہیں نہیں کماتا نا، انہیں نہیں کمائے تو انہیں کمانا۔ عورت کی کمائی پہ زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے والے بے شرم، بے حیا لوگ، بے غیرت لوگ ہیں۔ سوچ یہ ہے کہ میری بیوی کمانا بس۔ کئی شوہر تو بولتے ہیں اپنی بیویوں کو، نہیں میں اکیلا کما رہا ہوں یا اکیلا کام کر رہا ہوں تو نہیں ہو سکتا، تم بھی تھوڑا سپورٹ کرو نا، تم بھی جاؤ نا کام تو بھی کام کرنے کے لیے۔ جب کما کے نہیں کھلا سکتا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کرے، تو پھر نکاح کیوں کرے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو شوہر، مثالی شوہر، اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیویوں پر خرچ کرنے والا ہو۔ خرچ کرنے کا مطلب پھر ہر چیز میں اعتدال ہونا، یاد رکھو، ہر چیز میں بالکل کنجوس بھی نہیں بننا اور بالکل جو چاہے وہ خرید کے دینے والا، ایسا بھی نہیں ہونا۔ آئی فون ہے، روزانہ مارکیٹ کے یہ چیزاں وہ چیزاں، روڈ پہ ملنے والے کھانے پینے کی چیزاں، یہ تمام چیزیں، میری بیوی سے محبت ہے بھائی، جو چاہے وہ خرید کے دے دوں گا، جتنے چاہے اتنے پیسے دے دوں گا، اس کے بھی برے سے برے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، مثالی شوہر بیویوں پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب 10ویں اور آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں، مثالی شوہر کیسے ہوتا ہے۔ مثالی شوہر بے وفا نہیں ہوتا۔ جیسے میں مثالی بیوی کا جب لیکچر آپ لوگوں کے سامنے رکھا تو یہ بات بولا تھا کہ عورت بے وفا نہیں ہونا، اسی طرح شوہر بھی بے وفا نہیں ہونا۔ مطلب جیسے کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھنا، آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہا، میاں بیوی کے لڑائیوں اور جھگڑوں کا۔ بہت سارے
طلاق اور خلاق کی نوبت آ رہی ہے، اسی لیے کہ بیوی کے شوہر کے اپنی بیوی کے علاوہ دوسرے عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات، 8 دن کے اندر اندر خلا لے کے گھر میں بیٹھ جا رہی عورتیں، 8 دن کے اندر اندر، شادی ہوئی کہ نہیں، بس شادی ہوئے جب سے فونا میں لگے رہتا، انہیں شادی ہوئی ہے جب سے یہ عورت سے بات، وہ عورت سے بات، وہ عورت سے بات کرتے ہوئے رہتا، اس کا موبائل نکال کے دیکھے تو ہمیشہ چیٹنگ کرتے ہوئے رہتا، شادی کر لیا اپنی بیوی سے نہیں بات کرتا، اس کو وقت نہیں دیتا، بیوی باہر بازو میں ہے لیکن وہ غیر عورتوں کے ساتھ کیا ہے، چیٹنگ کرتے ہوئے رہتا۔ کتنی عورتوں کی شکایتیں آتی، مجھے تو ہمیشہ کئی عورتیں بیچاری یہ شکایت کرتے ہوئے، مول صاحب ہم کیا کرنا، ہمارے شوہر ایسا کر رہے۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے، اچھے گھرانے کی لڑکی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، یہ تو گندا آدمی ہے، چلو اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو بول دیتی ہے، بول کے کیا ہے وہ خلا لے کے الگ ہو جاتی۔ لیکن جو عورتیں بیچاری کمزور ہوتی ہے، غریب ہوتی ہے، جن کا باپ بوڑھا ہوتا ہے، بھائیاں نہیں رہتے، اب ایک بار شادی ہوئی، دوبارہ شادی ہونا اب ناممکن ہے، مشکل ہے، یہی شادی بڑی مشکل سے کر کے دے دیا، اب میں تو پھنس گئی، کیا کروں بول کے بیچاری روتے دھوتے ہوئے زندگی گزار دیتی۔ ایسی عورتوں کے اوپر وہ مرد ظلم کرتا، رہنا ہے تو رہو نہیں تو نکلو۔ اپنی بیویوں کے سامنے غیر عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے نظر آتا، بچیاں روتی فون کر کے، کیا کرنا عمل صاحب، کیا کرنا، کیا کر سکتے، کیسے سدھارنا اس کو۔ بلکہ کئی عورتیں تو بیچاری رو رو کے یہ بھی بولتی تھی، میں میری شوہر کو بول رہی کہ اگر تمہارے کو کسی سے محبت ہے تو تم اس سے شادی کر لو جی، اس کو شادی کر کے حلال رشتے میں تم رکھو، مجھے بھی رکھو، اسے بھی رکھو، میں اس کو نہیں روکنے والی، لیکن تم حرام طریقے سے لڑکیوں سے بات مت کرو، پھر بھی نہیں سنتا۔ تو جہاں پر شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی اگر غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے، جتنا بڑا گناہ ہے ویسا ہی گناہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اگر دوسرے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے گا تو پھر اس کے لیے بھی برابر گناہ ہے۔ شریعت یہ نہیں بولتی کہ چلو مرد کر رہا تو کم گناہ ہے، عورت کر رہی تو زیادہ گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، عورت اگر ایسی غلطی کر رہی تو بڑا پھیلا کے رکھ دیتے، ارے گندی عورت ہے، ایسا کری ویسا کری، یہ چل رہا وہ چل رہا۔ بالکل بولنا چاہیے، صحیح ہے، لیکن مرد کر رہا تو پھر خاموش ہو جاتے، نہیں مرد ہے کر سکتا، کیسے کر سکتا، مرد ہے وہ اتنے غلط کام بھی کر سکتا، نہیں کر سکتا، مرد ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، شریعت دونوں کے لیے سیم سیم ہے، یاد رکھو۔ مرد ہے تو ٹھیک ہے، اگر اسے کرنا ہے تو شادی کرے، نکاح کرنے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ کرنا ہے تو نکاح کرے، اس کی اجازت، نکاح نہیں کرتے۔ لیکن یہ جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حرام کام کرتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اور ایسے ایسے تعلقات میں کیا بولوں، آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا، مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ دکانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ عورتوں کی چال سے پہچان لیتے، کئی لوگ، یا آوارے قسم کی عورتوں کی چال چلن، ان کے بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے ان کو سمجھ میں آ جاتا۔ اور کچھ تو نیک عورتوں کو بھی، کئی عورتوں کو میں بولتے ہوئے سنا کہ ہم دکان میں گئے تھے کوئی چیز خریدنے کے لیے، بس خرید لیے، جب کاؤنٹر پہ آئے پیسے دینے کے لیے تو وہ اپنا فون نمبر لکھ کے دے رہا، آج ہی فرصت میں فون کر لینا، بس وہاں سے غلط تعلقات شروع ہو جاتے۔ کاروبار کر، کئی عورتیں سج کے سنور کے جاتی ہی اس نیت سے کہ کوئی اس کے جیسا آوارے قسم کا کوئی نظر آ جائے۔ کچھ ہی دن 8 دن پہلے مارکیٹ میں دیکھ رہا تھا میں، اتنی گندی حرکت، موز کے بنڈی والے کے ساتھ جو باتیں کر رہی تھی عورت، جان بوجھ کے اس کو پھنسانے کی، اس کے ساتھ بس یہ غلط چکر چلانے کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں ان کی عجیب قسم کی باتیں، بیچ بازاروں میں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے عورتیں بھی نظر آتی ہیں، مرد بھی نظر آتا ہے۔ اب مرد کو کیا، اس کو مل گئی کوئی فری میں بات کرنے والی، ٹائم پاس کرنے والی، موقع ملے تو زنا کر لینے والی، میرے کو کیا ضرورت ہے، اور 1 سے 10 عورتوں کو باہر نکلا، وہ کس کے بھی ساتھ ریلیشن میں انہیں رہتا۔ اب یہ گندی آواری قسم کی عورتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی وہی کام میں لگی ہوئی رہتی ہیں، نہ ان کو فکر آخرت کی، نہ ان کو فکر۔ تو یاد رکھو، بے وفائی، اپنے شوہر کے ساتھ جو عورت بے وفائی کرتی ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرنے والا وہ بھی گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے دونوں کے تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، زانی مرد اور زانی عورتیں، زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ بڑے ایک تنور کی طرح، ایک آگ ہے، ایک ہانڈی کی طرح بہت بڑا ایک جگہ ہے جس کے نیچے زانی مردوں کو، عورتوں کو جلایا جاتا ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ان کو جلایا جاتا، تو وہ آگ جب بھڑکتی تو وہ نیچے سے اوپر تک اٹھ کے آ جاتے، اور پھر ان کو اندر ڈھکیلا جاتا، پھر وہ ان کو بار بار یہ عذاب دیا جاتا، زانی مرد اور زانی عورتوں کو۔ تو یہاں پر ہماری شریعت کیا کہتی ہے، زنا کرنا جہاں مرد عورت کے لیے عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہیں پر عورت کے لیے بھی برابر عذاب، عورت کے لیے بھی برابر عذاب ہے تو مرد کے لیے بھی عذاب ہے برابر۔ تو مرد ہے تو میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس رکھ سکتا ہوں،
زیادہ عورتوں کے ساتھ افیئر رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا، تجھے بھی وہی عذاب ہوگا۔ اگر تیری بیوی دوسرے کے ساتھ اگر زنا کرے تو جتنا بڑا گناہ ہے، تو تیری بیوی کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کرے تو تیرے لیے بھی برابر عذاب ہے۔ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے عذاب میں کمی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے دونوں کو برابر عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، شادی شدہ، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی زنا کرے تو اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے اسلام میں۔ سنسار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، شادی کے بعد اگر کوئی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے عورت، شادی کے بعد اگر کوئی مرد دوسری عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، ان کو زندہ ان لوگوں کو زمین میں دفن کرنا اور تمام لوگ مل کے ان کو پتھروں سے مار کے قتل کر دینا، یہ اسلام میں عذاب ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سورہ نور آیت نمبر 2 میں ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ شادی نہیں ہوئی ہے سو پہلے اگر زنا کر رہے تو 100 کوڑے مارو ان کو سب کے سامنے، عورت کو بھی برابر کوڑے 100 لگیں گے، مرد کو بھی برابر 100 کوڑے لگیں گے، یہ زنا کی سزا ہے۔ شادی کے بعد اگر زنا کرے تو ان کو آدھا زندہ گاڑ کے ان کو پتھروں سے مار کے ان کو قتل کرو۔ جب یہ سزا نافذ ہوگی تو پھر آج مارکیٹ میں جیسے زنا عام ہو گیا ہے، ہر ایک کے ایک سے 4 کے افیئرز جو چل رہے ہیں، ایسا کوئی کیس ہم کو نظر نہیں آتا جب یہ سزا اگر نافذ ہوگی تو اصل میں میرے یہ حدیثوں کو، یہ قرآن کی آیت کو دلیل دے کر آپ کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں زنا کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ شادی سے پہلے ہو شادی کے بعد ہو۔ تو جہاں عورت زنا کرتی ہے تو گناہگار، وہیں پر مرد بھی زنا کرتا ہے تو گناہگار برابر کا گناہگار ہے۔ تو مثالی شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی افیئرس نہیں رکھے گا، کوئی غلط تعلقات نہیں رکھے گا۔ اگر اسے ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے انصاف کرنے کی، اس کے پاس اگر طاقت ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ حلال طریقے سے دوسرا نکاح کر لے، لیکن حرام طریقے سے افیئر کرنے کا کسی کو اجازت نہیں، نہ عورت کو نہ مرد کو۔ تو بہرحال یہ مثالی شوہر کے 10 نشانیاں میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھا، یہ عنوان آج کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ویسے بھی مثالی شوہر کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، یہ تو بہت لمبا عنوان ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کئی باتیں رکھا تھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ موقع ملے گا تو آئندہ بھی انشاءاللہ شادی کا عنوان لینے والا ہوں، اس میں جو بھی باتیں ہو سکتی ہے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ہر ایک کو اپنے حقوق برابر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔